تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیریئرز ٹو افیکٹو کمیونیکیشن اور بیریئرز آف کمیونیکیشن، جیسے آپ جیسے آپ کہہ لیں. تو جب ہم بزنس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ MCS میں ہے، چاہے وہ BSCS میں ہے، چاہے وہ UGC نیٹ میں ہے، چاہے وہ گیٹس کے سبجیکٹس میں ہے، یا پھر وہ MIT میں ہے، یا پھر کامرس کی فیلڈ میں ہے، تو جب ہم بزنس کی ڈیل کرتے ہیں یا ہم جب کسی بزنس کرتے ہیں، بزنس کی ٹاکنگ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہے سب سے پہلے بیریئرز آف کمیونیکیشنز. تو بیریئرز آف کمیونیکیشن کا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیریئرز آف کمیونیکیشن کیوں ہوتا ہے. بیریئرز آف کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرسن سے بات کر رہے ہیں یا کسی پرسن کو میسیج سینڈ کر رہے ہیں، تو میسیج صحیح طریقے سے وہاں پہ ڈیلیور نہیں ہوتا. مطلب کہ آپ نے ایک میسیج سینڈ کر دیا، سینڈر ٹو ریسیور، سینڈر نے میسیج سینڈ کر دیا، سینڈر یعنی کہ آپ، جبکہ ریسیور جو آپ کا کسٹمر ہے، کلائنٹ ہے، یوزر ہے، اس تک وہ ایز اٹ از میسیج نہیں پہنچا. مطلب کہ آپ نے بھیج دیا ہے لیکن وہ ایز اٹ از وہاں پہ ڈیلیور نہیں ہوا. تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے مسئلے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ سارے کے سارے طریقے ٹھیک تھے ہمارے. تو دیر آر مینی ریزنز وائی انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں فیل. ان مینی کمیونیکیشنز دا میسج واٹ از سیڈ، مطلب کہ آپ نے جو لکھا ہے may not be received exactly the way the sender intend، کہ آپ نے جو میسج بھیجا ہے وہ ایگزیکٹ طریقے سے وہاں پہ نہیں پہنچا، اور اس کا ایگزیکٹ فیڈ بیک جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آپ تک نہیں پہنچا. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا میسج کلیئرلی انڈرسٹوڈ نہیں تھا. وہ کیوں نہیں تھا آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ بیریئرز ہے، بیریئرز ایک پرابلم ہے، اس کا سلوشن بھی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دا ٹائپس آف بیریئرز کمیونیکیشن کے. جو بیریئرز کمیونیکیشن کے ٹائپس ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے فزیکل بیریئر. فزیکل بیریئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، ایک دیوار کے ایک پرسن دیوار کے دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہے، ایک پرسن دیوار کے اس سائڈ پہ بیٹھا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک گلاس لگا ہوا ہے. گلاس مطلب ایک شیشہ لگا ہوا ہے. تو ایک بندہ ہے وہ اس سے بات کر رہا ہے، کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ کبھی سمجھ نہیں آئے گی. اب اس کو کیا پتا کہ اندر والا پرسن کیا کہہ رہا ہے، اندر والے پرسن کو کیا پتا کہ وہ باہر والا پرسن سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. مطلب کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اس کو ہم فزیکل بیریئر کہیں گے. مطلب کہ ایک دیوار بھی ہو سکتی ہے، ایک شیشہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیز کو ہم فزیکل بیریئر کہتے ہیں، جو کہ فزیکل طور پر ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں دکھتا ہے. کمیونیکیشن از ٹو وے پروسیس، ڈسٹینس بٹوین دا سینڈر اینڈ دا ریسیور. کی جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ دو طرفہ پروسیس ہوتا ہے، وہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان ہوتا ہے. دا میسج از این امپورٹنٹ بیریئر ٹو کمیونیکیشن. نوائز اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر آلسو بلاک کمیونیکیشن. کہ آپ نے جو میسیج بھیجا ہے، سامنے آپ دیکھیں کہ جس بندے کو آپ نے میسیج بھیجا ہے کیا چیز اس کے پاس اویلیبل ہے. آپ نے سپوز کہ آپ نے ای میل میں کر دیا، اب سامنے والے پرسن کے پاس دیکھیں کہ اس کے پاس ای میل ہے بھی یا نہیں. آپ نے میسیج کر دیا، آپ نے واٹس ایپ کر دیا، اب پتہ نہیں وہ سامنے والے پرسن کے پاس ہے بھی یا نہیں. مطلب آپ نے تو سینڈ کر دیا ہے، اب اس تک پہنچا نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا فزیکل بیریئر ان سمپل ورڈز. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ہے پرسنل بیریئر. اب پرسنل بیریئر سے کیا مطلب ہوا؟ پرسنل بیریئر سے مطلب ہوا کہ آپ ایک پرسن کو آپ نے ہائر کیا ہے یا ایک پرسن سے آپ کنورسیشن کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ واٹ ایور یو سیڈ، آپ نے اس کو جو بھی کہا ہے کیا آپ کے کہنے کا انداز ٹھیک تھا؟ کیا آپ نے مطلب کہ اس کو کہہ دیا اور خود سے ایک ججمنٹ کر لی ہے کہ جو میں نے اس کو کہہ دیا اس کو سمجھ بھی آ گیا، اس نے اس کو کر بھی لیا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ سامنے والے کو سمجھ نہ آیا ہو، لیکن آپ نے خود اپنے پرسنلی طور پر سمجھ لیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. پرسنل فیکٹرز لائک ڈفرینس ان ججمنٹ، سوشل ویلیوز، انفیریٹی کمپلیکس بیس ایٹیٹیوڈ، پریشر آف ٹائم، انیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ ایٹسی. مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ججمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ جج کر لیا کہ وہ بندے کو سمجھ آ گیا. ہو سکتا ہے اس بندے کو نہیں سمجھ آیا ہو، آپ کو دوبارہ سے سمجھانا پڑے. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس ہے کلچرل بیریئرز. کلچرل بیریئر کا مطلب یہاں پہ ہے کہ سپوز کہ آپ ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں اور اس میٹنگ میں تمام کے تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے 3 پیس سوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ ایک ویسٹرن سٹائل میں یعنی کہ سپوز آپ یعنی کہ پنجابی سٹائل میں چلے گئے، وہ سارے ویسٹرن سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 پیس سوٹ کے پہن بیٹھے ہیں، اور آپ وہاں پہ کپڑے پہن کے شلوار قمیض یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو آپ کے کلچر میں ہے وہ آپ پہن کے چلے گئے ہیں. مطلب ساری کمیونٹی جو بیٹھی ہے، 15-20% بیٹھے ہیں چیئرس پہ، وہ سارے ایک سائڈ ایک ہی ڈریس میں بیٹھے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے جا کے ایک ڈفرینٹ سٹائل میں. مطلب پوری ایک کمیونٹی کے اندر، پوری میٹنگ کے اندر سارے لوگ آپ کو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس کلچر میں وہاں پہ مطلب کہ اپیئر ہو گئے ہیں. واٹ ایور یو ویئر، آپ نے جو بھی پہنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس میٹنگ میں جا رہے ہیں، جس جگہ پہ جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کی آپ کے کلچر کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کلچر کو بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ وہاں پہ پہن کے جا رہے ہیں کیا وہ اس پرسن سے میچ کر رہا ہے یا نہیں. The norms of social interaction vary greatly in the different cultures as do the way in which emotions are expressed. For example, the concept of person space varies between the culture and between the different social settings. کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل سیٹنگ میں مطلب کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ چلے جاتے ہیں میٹنگز میں، تو آپ نے ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا، آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس چیز سے ملتے جلتے کام کرنے ہیں اپنے. فور ہے ہمارے پاس پرسیپشنل بیریئرز. While the physical barrier are easy to see، جیسے کہ ہم نے پہلے فزیکل بیریئر کے بارے میں پڑھا ہے، وہ فزیکل بیریئر کو دیکھنا اور اس کو ٹریس کرنا بہت ایزی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فزیکل بیریئر کا مطلب ہے یا تو گلاس، شیشہ، یا پھر ایک دیوار، یا پھر ایک کمرہ، 10 کمرے. مطلب اس طرح کی چیزوں کے جو ڈفرینس ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، اس کو ہم فزیکل بیریئر کہتے ہیں. وہ ٹریس کرنا اور دیکھنا آسان ہے. جبکہ پرسیپشنل بیریئر آر دوز یو اریکٹ ان یور مائنڈ، کہ پرسیپشنل بیریئر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، جن کو مطلب کہ ڈسپلے کرنا بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے. کہ آپ مائنڈ میں سوچ لیتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں یہ ہے، اس چیز کے بارے میں یہ ہے، اب پتہ نہیں اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. The way you communicate could be affected by preconceived ideas. مثال کے طور پر کہ آپ نے ایک آئیڈیا سوچ لیا ایک بزنس کے بارے میں، اب پتہ نہیں آپ اس آئیڈیا کو ایزیلی سب کے سامنے پریزنٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. آپ کا پھر آپ کا بیہیویئر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس بیہیویئر سے اس آئیڈیاز کو پریزنٹ کر رہے ہیں ٹو دا کمیونٹی، ٹو دا میٹنگ، ٹو دا پیپلز، واٹ ایور یو ہیو ٹو پریزنٹ دیئر فرنٹ آف یو. مس انڈرسٹینڈ باڈی لینگویج، کہ آپ کی باڈی لینگویج پتہ نہیں اس آئیڈیاز کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے یا نہیں، آپ کے جو بیہیویئر ہے وہ اس کے اوپر سیٹ بیٹھتا ہے یا نہیں، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اوپنلی ٹاک کر پاتا ہے کہ مطلب آپ اوپنلی اس چیز کے اوپر بات کر پاتے ہیں یا نہیں، آپ رک کر بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ آپ کا پرسیپشنل بیریئرز، مطلب کہ پرسیپشنل بیریئر کا مطلب کہ وہ جو آپ دماغ کے اوپر ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کو آپ پراپرلی پریزنٹ کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ چیز اس بیریئر میں دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لینگویج بیریئر. یہ بہت امپورٹنٹ بیریئر ہے، لینگویج بیریئر ٹو کمیونیکیٹ ود پیپل ہوز نیٹو لینگویج از ناٹ انگلش کین پوز پرابلمس. مثال کے طور پر کہ آپ انگلش بہت اچھی جانتے ہیں، تو لینگویج بیریئر یعنی کہ سپوز کہ آپ کسی میٹنگ میں چلے گئے، یا آپ کسی مطلب کہ بینک کی طرف سے آپ کسی مطلب گاؤں یا چک یا مطلب اس طرح کسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، پنجابی، اردو، سرائکی، سندھی، بلوچی، پشتو، ایوری تھنگ واٹ ایور، کوئی بھی لینگویج وہاں پہ بولی جاتی ہے. آپ کو جسٹ انگلش آتی ہے اور ان لوگوں کو صرف اور صرف اپنی زبان آتی ہے. دین ہاؤ یو کین کمیونیکیٹ ود دیم. تو آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ ایک بندی کو انگلش آتی ہی نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ یہ آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک بیریئر قائم ہو گیا ہے جس کو ہم لینگویج بیریئر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. اگر وہ آپ کا کسٹمر ہے آپ اس کو چیز کو سیل نہیں کر پائیں گے، کچھ اس کو بتا نہیں پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کو اس طرح کی آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل ہونی چاہیے کہ آپ تاکہ آپ ہر طرح کی لینگویج کے حساب سے اس کو ڈیل کر سکیں. نہیں ہے تو پھر آپ اس کو وہاں پہ بھیجیں جو اس زبان کو سمجھ سکتا ہے یا ان کی زبان میں ان کو سمجھا سکتا ہے. ایک بندہ ہے ہی مطلب کہ وہ
گاؤں میں رہنے والا ہے, کبھی وہ شہر نہیں نکلا, اس کو اتنا نہیں پتہ انگلش ہوتی کیا ہے, کیسے بولی جاتی ہے, تو وہ کیسے. تو لینگویج بیریئر کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ لینگویج بیریئر کیا چیز ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کی زبان میں اس کو سمجھا نہیں سکتے تو ہم اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ پرابلم ہے اس کو ہمیں سالو کرنا پڑے گا, ہم اس اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, تو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو اس کی زبان میں سمجھانا پڑے گا, اور یہ ہمارے لیے لینگویج بیریئر ہو گیا ایک. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں ہے جینڈر بیریئرس. جینڈر بیریئرس کا مطلب ہے کہ سپوز اگر ایک میل ہے ایک فیمیل ہے, دونوں کا بیہیویئر بھی الگ ہے, مطلب ڈفرینٹ ہے, دونوں کا لائف سٹائل بھی ڈفرینٹ ہے, دونوں کا ورک پلیس بھی ڈفرینٹ ہے. تو اب ایک سپوز کہ ایک میل پرسن فیمیلز کمیونٹی یا فیمیلز کی میٹنگ میں جاتا ہے, اب that male does not know whatever he said to all the females, کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ تمام فیمیلز کو کس طرح سیٹسفائی کرے گا, کس طرح ان کے سوالات کا جواب دے گا, کس طرح ان کے کویسچنز کو کلیئر کرے گا, ان کے مائنڈس کو کلیئر کرے گا. تو وہ مے بی وہ ایسی بات کہہ جو فیمیلز کو اچھی نہ لگے, جس سے وہ مے بی ان کا ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے, ان کا جو رابطہ چل رہا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے, وہ ایک چھوٹے سے ایک ریزن کی وجہ سے اس کی مطلب کہ ساری میٹنگ کینسل ہو جائے یا سارا اس کو مطلب لاس میں چلا جائے. اب اس کو الٹ کریں کہ اگر ایک فیمیل ہے, وہ فیمیل جاتی ہے میلز کمیونٹی یا میلز میٹنگ میں, تو وہاں پہ کوئی چیز پریزنٹ کرتی ہے, وہ اس طرح کی کوئی لینگویج یوز کر لے یا اس طرح کا مطلب کہ کوئی جسٹر یوز کر لے یا اس طرح کو کوئی بھی وٹ ایور چیز یوز کر لے جو میلز لوگوں کو پسند نہ آئے, تو پھر اس کی وجہ سے بھی یعنی ساری کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میل ہے تو اس کو میل کمیونٹی کے حساب سے کرنا چاہیے, فیمیل ہے تو کو فیمیل کرنا چاہیے. اگر وہ میل فیمیل میں جانا چاہتا ہے یا فیمیل میل میں جانا چاہتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے حساب سے اپنی تیاری کرنی پڑے گی, اس کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا, اس کو مطلب کہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس میں کانفیڈینس ہونا چاہیے, اس میں کسی بھی طرح کا یعنی کہ لچک نہیں ہونی چاہیے. تو جو بھی وہ بات کرے بالکل اسٹیٹ آف مائنڈ کرے, تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو فرینڈز, ہم نے آج بیریئرز آف کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھا ہے کہ بیریئرز آف کمیونیکیشن کیا ہے, کیوں ہیں, کتنی قسم کے ہیں. ویسے ان کی بہت سی ٹائپس ہیں, میں چند ایک ٹائپس یہاں پہ ڈیفائن کی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں سمجھیں, جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کو آپ لکھ دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے اس میں کچھ ڈیفینیشنز لکھی بھی ہیں, آپ اس کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ایزی ورڈز میں. بہت ایزی ورڈز ہے, بہت ایزی ورڈ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک bell icon button to capture my latest video. شکریہ.